بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اکرام، خواتین و حضرات، ہم اور آپ مسلمان ہیں اور اسلام کے نام لیوا ہیں۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں میں ایثار اور قربانی کی روح پھونکی ہے۔ مسلمانوں کے اندر سے حرص اور طمع، لالچ وغیرہ کو ختم کر کے قناعت کا جذبہ پیدا کیا ہے۔ ایثار و قربانی اور قناعت یہ مومن کامل کی علامت اور اس کی شناخت ہے کہ ایک مومن دنیا کی لذتوں پر آخرت کی نعمتوں اور راحتوں کو ترجیح دیتا ہے، اور وہ ایثار کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنی ضروریات زندگی پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتا ہے۔ دنیاوی مال و متاع کی طرف وہ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، نہ دوسروں کے مال میں لالچ کرتا ہے۔ ایک مومن کا عزم اور حوصلہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر دوسروں کی جان بچاتا ہے، خود بھوکا رہ کر بھوکوں کا پیٹ بھرتا ہے، پھر وہ کیوں متاع دنیا پر حرص اور ہوس کی نگاہ ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی مومن اور کامل مسلمانوں کی تعریف فرمائی ہے، اور حدیثوں میں ایسے ایثار پسند اور قناعت صفت والے افراد کا بیان آیا ہے۔ چنانچہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر تعریف فرما رہے ہیں ان ایمان والوں کی، مسلمانوں کی، جو مقدم رکھتے ہیں ان کو اپنی جان پر، اگرچہ وہ اپنے اوپر فاقہ ہی کیوں نہ ہو، دوسروں کو مقدم رکھتے ہیں اور دوسروں کی ضرورتوں کا لحاظ کرتے ہوئے ایثار کرتے ہیں، اگرچہ خود ان کو کتنا ہی فاقہ ہو اور ضرورت ہو۔ خاص طور سے یہ آیت حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی، لیکن یؤثرون جو جمع کا صیغہ اس میں استعمال کیا گیا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ یہ صرف انہی ایک صحابی کی خاص بات نہیں تھی، بلکہ ایثار و ہمدردی کی یہ صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے تمام ہی صحابہ کرام کے اندر موجود تھی۔ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے کوئی مہمان آیا۔ خود کاشانہ رسول میں فقر و فاقہ تھا۔ جب میزبانی کا تقاضا پیدا ہوا کہ مہمان کی خدمت کی جائے اور اس کے خاطر تواضع میں کمی نہ ہو، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کون ہے جو ہمارے اس مہمان کی میزبانی قبول کرے۔ یہ وہ دور تھا جس میں شیدائیان رسول، صحابہ کرام افلاس اور فقر و فاقے کی زندگی گزار رہے تھے۔ عام طور پر مسلمانوں کے گھرانوں میں فاقہ کشی ہوتی تھی، تنگی کے ساتھ گزر اوقات چل رہا تھا، مگر سوال مہمان رسول کی میزبانی کا تھا۔ ہر صحابی اس اعزاز کو حاصل کرنے کا مشتاق تھا کہ مجھے یہ سعادت میسر آ جائے کہ میں اللہ کے نبی کے مہمان کی میزبانی کروں
مہمان نوازی کروں، مگر افلاس، ناداری، تنگ دستی اور فاقہ کشی اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ اعلان ہوا کہ کون ہے جو ہمارے اس مہمان کی میزبانی کرے، تو ادھر سے عاشق رسول ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں میزبانی کے لیے حاضر ہوں۔ حالانکہ خود ان کو بھی خبر نہیں تھی کہ گھر میں کچھ ہے بھی یا نہیں۔ دوڑے دوڑے اپنے گھر آئے، اہلیہ سے پوچھا کہ اللہ کی بندی، آج قسمت کا ستارہ عروج پر ہے، مہمان رسول کی میزبانی کا شرف مل رہا ہے، کچھ کھانے پینے کو ہے تو لے آؤ۔ وہ کہنے لگی کہ بچوں کے بھوک کو مٹانے کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے، بس اس کے سوا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ابو طلحہ انصاری بولے کہ بس ہمارا کام ہو گیا، تم ایسا کرو کہ بچوں کو بہلا پھسلا کر کے سلا دو، میں مہمان کو لے کر آتا ہوں، تم کھانا دسترخوان پہ چن دو۔ اور چونکہ صرف کھانا اتنا ہی ہے جتنے میں ایک آدمی کا پیٹ بھر سکتا ہے، تھوڑا سا کھانا ہے، لہٰذا ایسا کرو کہ جب ہم دسترخوان پہ بیٹھیں اور کھانا شروع کریں تو تم چراغ کی بتی کو ٹھیک کرنے کے بہانے اس کو بجھا دو، تاکہ اندھیرے میں مہمان کے ساتھ صرف بیٹھا منہ چلاتا رہوں گا اور مہمان اپنا پیٹ بھر کر کھانا کھا لے گا۔ چنانچہ میاں بیوی نے اس ترکیب پر عمل کیا، بچوں کو بہلا کر سلا دیا اور مہمان کی مہمان نوازی اسی جذبہ ایثار کے ساتھ کی گئی۔ یہ ایثار کا انداز اور جذبہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے صحابہ کی شان میں قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرما دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ دوسروں پر ایثار کرتے ہیں، اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ خود ان کے اوپر فاقہ ہی کیوں نہ چل رہا ہو۔ اس طرح یہی ایک واقعہ نہیں بلکہ متعدد ایسے واقعات تاریخ کے اندر محفوظ ہیں جو اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد کے مومنین کاملین نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر اپنے آپ کو مصیبتوں میں رکھ کر دوسروں کی زندگی بچائی ہے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کیا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ خطیب بغدادی نے مؤرخ واقدی کا ایک واقعہ تاریخ بغداد میں ذکر کیا ہے۔ علامہ واقدی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ مجھے مالی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، فاقوں تک نوبت آ گئی، گھر سے اطلاع ملی کہ عید قریب ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، بڑے تو صبر کر لیں گے مگر بچے مفلسی کی عید کیسے گزاریں، کچھ تو انتظام کیجیے۔ یہ جان کر میں اپنے ایک تاجر دوست کے پاس قرضہ لینے کے لیے گیا، وہ مجھے دیکھتے ہی سمجھ گیا اور 1200 درہم کی سر بمہر تھیلی میرے ہاتھ میں تھما دی۔ میں اسے لے کر گھر آیا، ابھی بیٹھا ہی تھا کہ میرا ایک ہاشمی دوست میرے پاس آیا، اس کے گھر میں بھی افلاس اور غربت اور تنگ دستی کا ڈیرا تھا، وہ قرض مانگنا چاہتا تھا۔ میں نے گھر میں جا کر اپنی اہلیہ کو قصہ سنایا، اس نے کہا کہ پھر کتنی رقم دینے کا آپ ارادہ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ تھیلی کی رقم میں سے آدھی دے دوں گا، 2 حصے کر لیں گے، ایک حصہ میں رکھ لوں گا، ایک حصہ اسے دے دوں گا، اس طرح دونوں کا کام چل جائے گا۔ کہنے لگی کہ تعجب کی بات ہے کہ آپ تو ایک عام آدمی کے پاس گئے اور اس نے آپ کو 1200 درہم دے دیے، اور آپ اپنے ایک ہاشمی دوست کو ایک عام آدمی کے عطیے سے بھی کم یعنی اس کا آدھا دے رہے ہیں۔ دوستی کا تقاضا تو یہ ہے کہ پوری رقم اس کو دے دے۔ چنانچہ میں نے وہ 1200 درہم کی تھیلی اپنی ہاشمی دوست کے حوالے کر دی، اور وہ دوست ابھی اپنے گھر پہنچا ہی تھا کہ وہ تاجر دوست اس کے پاس قرض لینے کے لیے پہنچ گیا۔ اس ہاشمی نے
وہ مہر لگی ہوئی تھیلی اس کے سامنے پیش کر دی۔ جب اس تاجر دوست نے اپنی ہی تھیلی جب اپنے سامنے دیکھی تو حیران رہ گیا، اور وہ چپ چاپ وہاں سے تھیلی چھوڑ کر نکل گیا اور میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ کیا بات ہو گئی۔ میں نے اس کو پورا قصہ سنایا۔ واقعہ یہ تھا کہ اس ایثار پسند تاجر دوست کے پاس بھی اس تھیلی کے علاوہ کچھ نہیں تھا، لیکن اس نے ایثار کرتے ہوئے وہ تھیلی میرے حوالے کی تھی اور خود اپنی ضرورت کو پورا کرنے اور قرض لینے کے لیے میرے ہاشمی دوست کے پاس چلا گیا تھا۔ اس طرح یہ راز کھل گیا۔ ایثار و ہمدردی کی یہ داستان جب عباسی خلافت کے وزیر یحییٰ بن خالد برمکی کو معلوم ہوئی تو وہ 10,000 دینار لے کر میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اس میں سے 2,000 تو آپ کے لیے ہیں اور 2,000 دینار اس تاجر کے لیے ہیں اور 2,000 اس ہاشمی دوست کے لیے ہیں اور 4,000 دینار آپ کی بیوی کے لیے ہیں، کیونکہ وہ آپ تمام لوگوں سے زیادہ قابل قدر ہے کہ اسی کے سبب یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ تو اس طرح مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایثار و ہمدردی سے پیش آتے تھے اور اپنی ضرورتوں کو قربان کر کے دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے اندر بھی یہ صفات کاملہ اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔